تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دینی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم لوگوں پر بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو کچھ وقت کے لیے دین کی مجلس میں دین کی بات سننے کے لیے اکٹھا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. میری ماں اور بہنوں، بیان کا سن لینا کافی نہیں ہے. بیانات تو بہت ہوتے رہتے ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ روزمرہ اپنے موبائلوں پر مختلف علماء اکرام کے مختلف موضوعات پر بیان سنتے ہوں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کے کرنے والے بن جائے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان بیانات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تبھی ہم کو اس بیان سے فائدہ ملے گا. آج کا یہ اجتماع چونکہ خواتین حضرات کے لیے ہے، ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے، اسی سلسلے میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. انشاءاللہ اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ ماؤں اور بہنوں کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے ہم سب کے محسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو انسان بنایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو پیدا کیا ان تمام چیزوں میں سب سے اشرف، سب سے افضل یہ حضرات انسان ہے. انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. کچھ ضرورتیں انسان کے جسم کی ہے اور کچھ ضرورتیں انسان کے روح کی ہے. جسم کی ضرورتیں یہ ہے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے، اور اسی طرح سے جسم کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے. لیکن روح کی ضرورت صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو پہچانے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے. روح کی ضرورت صرف یہی ہے. روح کو نہ سردی لگتی ہے، نہ گرمی، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس. روح کی ضرورت صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے، جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو.
اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے رہنے کا مقصد، ہمارے زندگی گزارنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو پہچان لیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور روح کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ان کے اوپر آسمان سے کتابیں نازل کی، وحیاں نازل کی۔ یہ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی اور وحیاں نازل ہوئی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی برے ہیں۔ کافر ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں شاندار انسان ہے، پھر جانوروں جیسے کیسے ہو گئے، جانوروں سے برے کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کافروں کی روحیں اللہ کو نہیں پہچانتی، اپنے خالق کو نہیں پہچانتی، اپنے مالک کو نہیں پہچانتی۔ جب روح اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، تو پھر اس روح میں اور ایک جانور کی روح میں کوئی فرق نہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم اسی وقت اپنے نبی کے سچے عاشق ہو سکتے ہیں، اسی وقت ہم جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اسی وقت ہم اس پر 100% کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ چونکہ جب بھی ہم چاہیں گے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو اس وقت ہمیں علم کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو اسی وقت ہم اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، تو پھر کس طرح ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے کیا احکام دیے ہیں اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا طریقہ بتایا ہے، کامیابی کا کیا راستہ بتایا ہے، ہم کس طرح سے نماز کو ادا کریں گے، کس طرح سے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں گے، کس طرح سے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں گے اور کس طرح سے ہم معاشرے کے اندر زندگی گزاریں گے۔ پتہ چلا کہ اسلامی شریعت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اتنا علم ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، جس سے ہم اپنے خالق کو پہچان لیں، جس کے ذریعے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا علم ہو جائے اور جس کے ذریعے سے ہم حقوق العباد کو جان لیں کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے اس کے اوپر کیا حقوق ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے اس کے اوپر کیا حقوق ہے، بیٹا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے والدین کے اس کے اوپر کیا حقوق ہے، اگر والدین ہے تو انہیں اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ ان کے اولاد کا ان کے اوپر کیا حق ہے۔ اس سے باہر نکلیے، معاشرے میں آئیے، سماج میں آئیے تو سماج میں ایک دوسرے لوگوں کا دوسرے اوپر کیا حق ہے، اتنا علم کا ہمیں سیکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز بھائیوں، آج کے دور کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر نظریں دوڑاتے ہیں اور جو ہمیں ہر طرف بے حیائی، بے دینی، جہالت اور ایسے خرافات، ایسے بدعات
میں کوئی تصور نہیں. یہ سب چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس لیے ہے کہ آج ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. اگر ہمارے گھر کی اندر کی عورتیں تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، تو وہ اپنے ماتحت افراد کی صحیح سمت میں رہنمائی کر سکتی ہے، انہیں سیدھے طریقہ بتا سکتی ہے. چونکہ مرد حضرات